بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے عیادت کے آداب اور اس کی اہمیت. جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، تیمارداری کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں. ہمارا کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، تعلق والا ہو سکتا ہے. جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو ایک آزار سے سابقہ پیش آ جاتا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر ہماری انسانیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم جائیں اور اپنے بھائی کی بیمار پرسی کریں. یعنی انسان کیا چیز ہے؟ اس کے تعلقات کی بنیاد دکھ سکھ میں شرکت ہے. بالکل. آپ کو کوئی اگر خوشی کی تقریب میں شریک ہونا ہوتا ہے تو آپ کس جذبے سے شریک ہوتے ہیں؟ اسی جذبے سے شریک ہوتے ہیں نا کہ دوسرے کی خوشی ہماری بھی خوشی ہے، ہم اس پر اس کو مبارکباد دیں گے. اگر وہ اس موقع کے اوپر مسرت کا اظہار کر رہا ہے تو اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے. تو اسی کو الٹ کے دیکھ لیجئے، اب اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، وہ ایک افتاد سے دوچار ہو گیا، اس پر کوئی مصیبت آ گئی ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس جائیں، اس کو پوچھیں. ہو سکتا ہے اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، دو محبت کے کلمے ہی صحیح اس کی نظر کر دیں. تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف میں اس سے کمی ہو جائے. انسان صرف ایک جسم ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ ایک غیر معمولی شخصیت بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ شخصیت اپنے بڑے نفسیاتی عوامل رکھتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کا جانا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے محبت کے دو کلمات کہہ دینا، یہ اس کی بیماری میں بھی تخفیف کا باعث بن جاتا ہے. اب تو جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اور تکلیف میں آپ کا نفس بھی غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. اور ماہرین نفسیات ہم کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ معاملہ اس کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے اثرات جسم تک بھی پہنچتے ہیں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیماری تو جسمانی ہو، لیکن یہ کہ اس بیماری کے لیے جو ارادہ اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس ارادے کے ذریعے سے بہت سی قوتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ بیماری پر کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں، آپ کا دو گھڑی کے لیے اس کے پاس بیٹھنا اس میں معاون ہو جائے. صحیح. یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں کوئی آداب اور احکامات قرآن پاک میں جو آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید نے تو اس کو موضوع نہیں بنایا، لیکن بہت سی روایتوں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اصولی چیزیں بیان کرتا ہے. صحیح. یعنی جب اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آپ کے مابین اللہ تعالیٰ نے ایک اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے، پھر یہ اخوت دینی اخوت میں بدل جاتی ہے. جب ایک مسلمان بھائی کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے کچھ تقاضے ہوں گے. ان تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں اور عام صالحین بھی اس کو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھائی کے پاس جائیں تو اس کے حالات کا لحاظ کر کے جائیں، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں، نہ کہ اپنی کسی سہولت کو پیش نظر رکھیں. آپ جب جاتے ہیں اور جا کر کوئی بات اس سے کہتے ہیں تو ایسی بات کہیں کہ جو اس کے لیے اس کی بیماری کو دور کرنے کا باعث بنے، نہ کہ اس کو بڑھا دینے کا باعث بن جائے. ہمارے ہاں عام طور پر اس معاملے میں بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک آدمی بیمار پڑ گیا ہے تو بسا اوقات ہم اس کے قریب ہجوم کر دیتے ہیں. جتنا آرام اس کو ملنا چاہیے وہ آرام بھی اس کو نہیں پہنچنے دیتے. اس کی دوا کے اوقات میں بھی بعض اوقات مخل ہو جاتے ہیں. جاتے ہیں تو خود اپنی ایک پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض موقعوں کے اوپر دوائیں ہی تجویز کر کر کے اس کا حال خراب کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور یہ وہ آداب ہیں کہ جو عقل عام بھی کہتی ہے کہ ملحوظ رکھنے چاہیے. جب بھی آپ کسی کی عادت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی تھوڑے وقت کے لیے جائیے، اتنی دیر بیٹھیے جتنا ایک موضوع ہو، اس کے گھر والوں کے لیے مصیبت نہ بن جائیے، اور پھر یہ کہ دوسروں کے لیے آپ سہولت لے کے جائیں، نہ کہ خود اپنا بار ان کے اوپر ڈال دیں. یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کے اگر آپ عیادت کرتے ہیں تو عیادت ایک بہت بڑی چیز ہے، اور حضور نے اس کی بڑی تلقین فرمائی. ناظرین، بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی. ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ ہماری کون سی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جو ہم اپنی طرف سے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ اور ہم عیادت کے آداب ڈسکس کر رہے ہیں. گامدی صاحب، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہم کسی کی عیادت کو چلے بھی جاتے ہیں تو ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. جب ہم جاتے ہیں تو پہلے اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری خوب آؤ بھگت کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اس چیز کو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیسا رویہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ غلط رویہ ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم عیادت کے لیے آئے ہی نہیں. یعنی ہم اصل میں ایک رسم نبھانے کے لیے آئے ہیں. اگر عیادت مذہبی اور اخلاقی جذبے سے ہو رہی ہے
تو پھر تو آدمی کو ایسی چیزوں سے بے نیاز ہو کر جانا چاہیے. صحیح. میں نے اسی لیے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ صحیح وقت کا انتخاب کریں. یعنی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے گرانی کا باعث بن جائے. ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے بار بن جائے. آپ اگر گئے ہیں تو اجازت لے کر جائیے, وقت طے کر کے جائیے, ایک مخصوص وقت میں جائیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بیمار پڑ گیا ہے تو آپ صبح سے شام تک اس کے گھر والوں کے لیے مصیبت بن گئے ہیں. صحیح. یعنی ہر عیادت کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے کے لیے کیا چیز لے کے جا رہا ہے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہمارے متوسط گھرانوں میں ویسے ہی بہت اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اب اپنی ملازمت پہ بھی نہ جا پا رہا ہو, یہ ممکن ہے کہ اپنی دکان بھی نہ کھول پا رہا ہو. اس طرح کی صورتحال میں پہلے آمدنی کے ذرائع کم ہوئے, اگر کوئی اس نے اپنے ہاں کچھ بچت کی ہوئی ہے تو وہ بھی خرچ ہو رہی ہوتی ہے. اوپر سے آپ دواؤں کے جانتی ہیں کہ خرچے آج اتنے کل کے زیادہ زمانے میں دواؤں کے کیا اخراجات ہیں, جو ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں ان کے کیا اخراجات ہیں, ڈاکٹر حضرات کی فیسیں کتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو بیماری کوئی آسان چیز نہیں ہے. یعنی یہ تو موجودہ زمانے میں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ تعلیم اور صحت یہ دو بڑے مسئلے بن چکے ہیں. بہت بڑے مسئلے ہیں اور عام آدمی کے بس کا روگ نہیں رہ گیا. بس میں نہیں رہی یہ چیز. یعنی معمولی سی تکلیف ہو جائے اور آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو جانے کے لیے مجبور ہونا پڑ جائے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ 10-20 ہزار روپے آپ کی جیب سے نکل جائیں گے. تو اس صورت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ آپ اپنے بھائی کی کچھ مدد کر سکیں. صحیح. اس کے ساتھ کچھ تعاون کر سکیں, بجائے اس کے اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ایک آؤ بھگت کا اور ایک مہمانداری کا بھی بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جائے, تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوگا. اس طرح کے موقعوں پر ہاتھ پکڑ کر کہہ دینا چاہیے کہ دیکھیے ہم تیمارداری کے لیے آئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے, جو کچھ بھی خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ بتائیے اگر ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ اس میں کوئی بار اٹھائیں, ہرگز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کرنا چاہیے. پھر یہ کہ وقت بھی محدود رکھنا چاہیے. یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی آؤ بھگت کا یا اپنی مہمانداری کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے لیے سونا ممکن نہیں رہا, بالکل آرام کرنا ممکن نہیں رہا. گھر والوں کے لیے یعنی وہ نیند کی کیفیت میں ہیں, اس وقت بہت تھک چکے ہوئے ہیں, رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کرنے کے لیے بھی ایسے موضوعات چن لیے ہیں جو دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے کہ تکلیف کا باعث بنے, پریشانی کا باعث بن رہے ہوں. تو ایک ایک چیز اس طرح کے موقعوں پر, ان عام حالات میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ دوسرے کے لیے اتنے آزار کا باعث نہیں بنتی. لیکن جس وقت کوئی بیمار ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, یا لوگوں کے اوپر کچھ مالی بار بھی پڑ رہا ہوتا ہے, تو آپ کی ایک ایک چیز بسا اوقات دوسروں کے لیے بڑے آزار کا باعث بن جاتی ہے. اور سچی بات وہی ہے کہ آدمی کو کوئی گناہ بھی اگر کرنا ہو تو کر لے, لیکن دوسروں کو آزار نہیں پہنچانا چاہیے. غامدی صاحب یہ بتائیے کہ بیماری آتی کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی آزمائش ہے؟ حضرت ایوب کی بیماری کا اگر ہم ذکر کریں, وہ نبی ہو کر اتنی شدید بیماری میں مبتلا رہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو خدا کا عمومی قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ آپ کو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال کرنا ہے, آپ کو اپنے جسم کا حق پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا ہے کہ وہ جیسے بھی ہوگا اللہ ہی سارے معاملات کرے گا. انسان کو عقل دی گئی ہے اور اس کے لحاظ سے اس سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنے کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اس طرح کے دوسرے معمولات میں اعتدال اور توازن کا رویہ اختیار کرے. جو چیزیں اس نے کھانی پینی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ دیکھے کیا مفید ہے, کیا غیر مفید ہے. اگر کسی موقع کے اوپر وہ اپنے لیے کسی ماحول کا انتخاب کرتا ہے تو اس ماحول میں بھی صفائی کا لحاظ رکھے. حفظان صحت کے جتنے اصول ہیں یہ فطرت کے بتائے ہوئے اصول ہیں. ایک آدمی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو قدرت کے قانون کے مطابق بیماری آئے گی. بالکل. یعنی ایک تو پہلو یہی ہے. پھر یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی غلطی نہیں کی ہوتی, لیکن کسی حادثے کے طور پر آپ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ اس کا اذن دیتا ہے, اس لیے کہ یہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے, تو آزمائش بھی ہوتی ہے. آپ نے حضرت ایوب کا ذکر کیا, اور ان کے بارے میں اگر آپ بائبل کے صحائف کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دے رکھی تھیں. ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی, ان کے پاس خدم و حشم بھی تھے, ان کے پاس بہت مال و دولت بھی تھا. تو اس موقع کے اوپر بعض شیاطین نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اگر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور بندگی کرتے ہیں, اور یہ اگر خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں, تو اگر خدا نے کیا کمی کی ہے ان کے ساتھ. تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی شکر گزاری کو نمایاں کرنے کے لیے ان کے اوپر کچھ مصیبتیں نازل کی, تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ نہیں, ایوب اللہ کا بندہ ہے, اور وہ اچھے حالات میں بھی اللہ کا بندہ تھا, وہ اس مصیبت میں بھی اللہ ہی کا بندہ رہا. چنانچہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ سب کچھ واپس کر دیا
جو ان سے لیا گیا تھا. صحیح. صحت بھی واپس ملی ان کو, ان کے مال و دولت سے بھی دوبارہ نوازا گیا, تو اللہ کی بڑی نعمتیں ان کے اوپر ہوئی. تو یہ حضرت ایوب کا معاملہ خصوصی معاملہ, ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نوعیت بھی بالکل الگ ہوتی ہے. اچھا, لیکن گامدی صاحب کئی دفعہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا کچھ ماضی بھی اتنا اچھا نہیں رہا ہوتا, اس نے لوگوں پہ ظلم کیے ہوتے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کیے ہوتے ہیں, تو یہ بات بڑی عام ہے کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. کیا ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بیماری میں کیوں مبتلا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ 5 چیزیں میں نے حرام کر دی ہیں, اور یہ 5 ہی حرام کی ہیں اخلاقی معاملات میں. اس میں 5ویں چیز یہ ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تم اللہ کی طرف وہ منسوب کر دو. صحیح. اس وجہ سے اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے. صحیح. وہ امتحان بھی ہو سکتا ہے, وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی قانون قدرت کی خلاف ورزی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. وہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے جس سے آدمی 2-4 ہو گئے, اور بہرحال دنیا حوادث کی جگہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے مظالم کی سزا مل رہی ہو, بالکل ممکن ہے. لیکن آپ حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, اس میں آپ کسی اپنے مشاہدے یا تجربے کو بیان نہیں کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات کی نسبت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی حتمی حجت چاہیے, یعنی آپ کے پاس کوئی صریح بات چاہیے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کا عمل ہے جو اس وقت ہمارے سامنے. اور وہ ہم نبی تو ہیں نہیں جو ہمیں معلوم ہو سکے. ہم نبی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول بیان کیا ان کا اطلاق ہم اس موضوع پر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو ایک فرد کا معاملہ ہے. اس فرد نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, اس میں 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم ہی میں نہ ہو. تو اس وجہ سے اس پر حکم لگانا یہ اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے, اس کا کبھی بھی ارتکاب نہیں کرنا. اچھا گاندھی صاحب, کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص بہت سخت بیمار ہوتا ہے, یوں کہنا چاہیے کہ قریب المرگ ہوتا ہے, تو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کا ورد شروع کر دیتے ہیں جس سے بقول ان کے جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ شاید اس بندے کے بچنے کی اگر کوئی امید تھی بھی تو ایسا کرنے سے نفسیاتی طور پہ مریض بالکل ہی جان چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں بھی وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ آپ کوئی کام بھی اگر اللہ یا اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بالکل قطعی دلیل اس کے لیے ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے حق میں نہ قرآن مجید میں کوئی چیز ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات بیان ہوئی ہے. ٹھیک. تو جب کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو تو پھر آپ اپنی طرف سے دین نہیں بنا سکتے کسی چیز کو. اس طرح کے موقعوں کے اوپر بڑی احتیاط کرنی چاہیے, ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی اقدام کرنا چاہیے, نفسیاتی لحاظ سے بھی دوسروں کے لیے تسکین کا باعث بننا چاہیے. اگر آپ کوئی اچھی بات قریب میں کر رہے ہیں تو بہرحال وہ اچھی بات دوسرے کے لیے اس وقت تلقین کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس طرح اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت شروع کرتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اس وقت ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں کم سے کم ان کی طرف سے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول گو فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم عیادت کی اہمیت اور اس کے احکام, اس کے آداب ڈسکس کر رہے ہیں. گامدی صاحب یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ان کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی, جب 1 دن 2 دن اس نے ایسا نہیں کیا اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو نبی پاک خود ان کی عیادت کو چلے گئے. ہمارے ہاں ایسا رویہ لیڈرز میں, چاہے وہ مذہبی قیادت ہو چاہے وہ سیاسی قیادت ہو, کہیں بھی نظر نہیں آتا, بلکہ عام ہم انسانوں میں نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, عام لوگوں میں بھی, لیڈروں میں بھی, رہنماؤں میں بھی. نہیں, بحیثیت مجموعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے بہت بے نیاز ہو چکے ہوئے ہیں, اور اگر کسی موقع پر کسی کے ہاں جاتے بھی ہیں تو یا اس کے اسٹیٹس کا لحاظ کر کے جاتے ہیں یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جاتے ہیں. گاندھی صاحب سیاستدان تو جاتے ہیں تو اس کی پھر مووی بھی بنتی ہے اور وہ تو پھر نشر بھی کیا جاتا ہے, جس سے لگتا یہ ہے کہ جذبہ عیادت کا نہیں تھا بلکہ شاید صرف دکھاوے کا تھا. اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ اصل میں اخلاقی معاملات کو بھی ہم نے اپنے مفادات سے وابستہ کر رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقی تربیت جس طرح کی ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح ہوئی نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں کچھ قبائلی رسوم و رواج ہیں وہ چلے آ رہے ہیں, اسی طرح کچھ جاگیردانہ روایات ہیں جو آج تک قائم ہیں.
بالکل اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر جو ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک بحران پیدا ہوا ہے اس نے بھی ہر چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی صحیح تہذیب نہیں کر سکی. صحیح. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ کم سے کم اس طرح کے مواقع کے اوپر بلند ہو جائیں. اب تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی کیمرے ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ اپنے معتقدین کو یہ دکھا سکیں کہ ہم عمرہ اس طرح کر رہے تھے, حج اس طریقے سے کر رہے تھے. مجھے ایک زمانے میں یہ اس طرح کے اشتہارات بھی پاکستان میں دیکھنے کا موقع ملا کہ جہاں بعض لیڈروں نے یہ نعرے لکھوا رکھے ہوئے تھے کہ میں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جو تعلق قائم کیا تھا یہ دیکھو کہ اس کا اب نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں. تو اس طرح گویا جو خدا اور خدا کے پیغمبر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کو بھی آپ اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو نشر کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے اور یہ اخلاقی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اصل میں ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ ہماری مسجدوں کے ذریعے سے, ہمارے مکاتب کے ذریعے سے, ہمارے دانشوروں کے ذریعے سے, ہمارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ انسان کا اصلی حسن اس کا اخلاقی مرتبہ ہے. یعنی وہ اخلاق کے لحاظ سے جس بلند مقام پر پہنچے گا وہی در حقیقت دنیا اور آخرت میں اس کے لیے حقیقی سرمایہ بنے گا. غامدی صاحب, جن انسٹیٹیوشنز کا آپ نے ذکر کیا جس میں میڈیا ہے, ذرائع ابلاغ ہیں, مسجد ہے, یہ ایسے کردار ادا نہیں کر سکتے جس سے ہم بنیادی طور پہ اخلاقی شعور لوگوں کا بلند کرنا شروع کر دیں؟ کیا ایسا نہیں ہو کر سکتا؟ سکتے ہیں اور کسی حد تک ادا بھی کرتے ہیں. یعنی حقیقت میں ہمارا معاشرہ جس اخلاقی اور تہذیبی بحران میں اس وقت مبتلا ہے اس میں بہت سے کردار ادا ہو بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کے اثرات نظر اتنے نہیں آتے. تو یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں ہم زیادہ بہتر منصوبہ بندی کریں, زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام انجام دیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی اور ہماری دانشگاہوں میں بھی بالعموم موضوعات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کے اخلاقی وجود کو مخاطب نہیں کیا جاتا. دیکھیے تعلیم ہو, تربیت ہو, مذہبی اور اخلاقی نوعیت کی چیزیں جب بیان کی جا رہی ہوں اس میں آپ کا ہدف کیا چیز ہے. یعنی اگر تو ہدف سیاست بن گئی ہے تو یا ہدف آپ کے کچھ معاشی مفادات بن گئے ہیں تو وہی چیزیں زیادہ نمایاں ہوں گی. اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ کو تہذیب نفس کرنی ہے اور یہ تربیت اور تہذیب یہ در حقیقت انسانیت کا یہاں بھی حسن ہے اور یہی حسن آپ کے لیے آخرت میں بھی بڑے اجر کا باعث بنتا ہے. یہ چیز اگر لوگوں کے ذہن نشین کرائی جائے تو پھر آپ کو اس طرح کی شکایت نہ ہو. تاہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل بانجھ ہو گیا ہے. اب بھی آپ کو بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور بڑی بے نفسی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں. غامدی صاحب, مختصراً لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھوں گی, یہ جو بیماریوں کے لیے کچھ لوگ نام تجویز کر دیتے ہیں, اسماء حسنہ تجویز کر دیتے ہیں, کچھ آیات کا ورد تجویز کر دیتے ہیں, اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں, اس کو 99 دفعہ پڑھ لیں, کیا اس طرح کے معاملات میں اس سے شفا حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میرا رجحان تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پیغمبر نے سکھائی ہے ہمیں اسی پر رہنا چاہیے. اور پیغمبر نے یہ سکھایا کہ ایسے موقعوں پر آپ اللہ سے دعا کریں. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعائیں سکھائی ہیں اس موقع پر. ایک تو آپ کو علاج معالجہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, اس کے لحاظ سے جو اسباب اس نے پیدا کیے ہیں ان کو آپ کو لازماً استعمال کرنا ہے. یعنی ان سے فائدہ اٹھانا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کے برے نتائج آپ کے لیے نکلیں گے. لیکن بہرحال ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا اذن اس میں شامل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ سے درخواست کرنا یہ ناگزیر ہے. اللہ سے دعا اور درخواست کے لیے بہترین اسالیب وہ ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے. بڑی عمدہ دعائیں ہیں جو بیماری کے موقع پر بھی آپ نے سکھائی ہیں کہ اگر کسی کو بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اسے اپنے رب سے کس طرح گڑگڑا کر دعا کرنی چاہیے, اس کی کن صفات کا حوالہ دینا چاہیے. اس میں اسماء حسنہ کا حوالہ بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ بھی آتا ہے. وہ مکمل جملے ہوتے ہیں. لیکن لوگوں نے ہمارے ہاں جو طریقے اس معاملے میں اختیار کر لیے ہوئے ہیں یہ ان کی اپنی ایجاد ہے اور اس کی دلیل بھی انہی کو دینی چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کی حیثیت سے کوئی ایسی بات بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس کی سند ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے موجود نہ ہو. بہت شکریہ غامدی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین, پروگرام آپ نے سنا, ہم نے عیادت کی اہمیت اور اس کے آداب کو ہم نے اجاگر کیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.